جناب فواد چودھری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور کچھ تھوڑی سی گرمی پیدا کریں. نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے تو بہت شکریہ ڈھلو صاحب اور ہم جو ہیں لٹرلی بچپن کے دوست ہیں. اگرچہ لگتے نہیں ہیں ڈھلو صاحب, زیادہ نوجوان لگتے ہیں, اور جو باقی بھی ظاہر ہے بڑا پرانا ہمارا تعلق ہے, دوستی ہے, محبت ہے. دیکھیے جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا بہت ساری بات ہو رہی ہے 27ویں ترمیم کے اوپر اور آئین کے اوپر. ہم ایکچولی بات تو اس کے اوپر تو تب کریں نا جب کوئی آئین ہو ملک میں. یہاں پہ تو جو آئین بچا کھچا ہے وہ بھی بس یہ اس وقت کوئی آئین کی اہمیت رہ نہیں گئی. تو چاہے 26ویں ترمیم لے آئیں, چاہے 27ویں لے آئیں, چاہے 28ویں لے آئیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ آئین جو ہے وہ پولیٹیکل ڈاکیومنٹ ہے. باقی جو قانون بنتے ہیں وہ اس کے اوپر لیگل ڈیبیٹس ہوتی ہیں اور لیگل ہوتا ہے, بٹ جو آئین ہوتا ہے یہ ایکچولی پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے. لیکن پاکستان کے اندر جو سیاست ہے وہ اس وقت اتنی تلخ ہے اور سیاست میں اتنی زیادہ آپ سمجھیں کہ ایک دوسرے کے لیے نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں کہ جب تک یہ سیاست ہم نارملائز نہیں کریں گے آئینی پروسیس نارملائز نہیں ہو سکتا. اور اسی لیے جو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو اس قدر زیادہ تلخیاں ہیں, ہم نے کوشش کی ہے اپنی, عمران اسماعیل صاحب نے, محمود مولوی صاحب نے, میں نے, کہ ہم تمام جو اس میں اکابرین ہیں, لوگ ہیں, پلیئرز ہیں, ان کو اکٹھا کریں اور ایک ہم کوئی رول آف دا گیم طے کریں تاکہ ہم واپس آئین کی طرف جا سکیں. کیونکہ آئین کے بغیر دیکھیں نا جو اہمیت ہوتی ہے آئین کی وہ اس کے اتفاق میں ہے. متفقہ 1973 میں ہم بار بار کیوں کہتے ہیں اس کی اہمیت ہے, وہ متفقہ آئین ہے. ایک دفعہ آئین ٹوٹ جائے دوبارہ بنتا نہیں ہے. یہاں پر تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ چھوٹی سی بات ہو جاتی ہے اس پہ اتفاق نہیں ہوتا, تو آئین کے اوپر دوبارہ اتفاق آپ کیسے کریں گے؟ لہٰذا اس لیے ہماری جو ایفرٹ ہے اور کوشش ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ایک ماحول بہتر ہونا چاہیے, اور ماحول بہتر کرنے کے لیے حکومت کو ایک قدم آگے لینا چاہیے. اور حکومت کیا قدم یہ لے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کوٹ لکھپت میں ہمارے اسیران ہیں تحریک انصاف کے, ان کو قانونی ریلیف دیا جائے. ہم سمجھتے ہیں جو خواتین ہیں جو اس وقت جیلوں میں ہیں ان کو رہا کیا جائے. اور یہ آئین جو ہمارا CRPC سیکشن 497 498 ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے, کوئی ایکسٹرا آرڈنری ریلیف کی ہم بات بھی نہیں کر رہے. جب آپ یہ ریلیف دیں گے لوگوں کو تو ٹمپریچر نیچے آئے گا, اور جب ٹمپریچر نیچے آئے گا تو پھر آپ کے جو ہے وہ بات چیت شروع ہوگی. اگر یہ بات چیت شروع نہیں ہوتی تو دیکھیے اگلے 60 65 70 دن پاکستان میں بڑے خطرناک ہیں. وہ کیوں خطرناک ہیں؟ بیرسٹر سیف بیٹھے ہیں یہاں پہ. آپ نے خیبر پختونخوا کی حکومت کو, سہیل آفریدی کو ایک دیوار سے لگا دیا ہے, اور اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوگا بجائے سوائے اس کے کہ وہ لانگ مارچ لے کے اسلام آباد کی طرف آئے. عمران خان کے پاس کوئی اور آپ آپشن نہیں چھوڑ رہے کہ وہ ان کا کوئی سٹیک ہو سسٹم میں کہ وہ پوزیشن کے اندر رہیں. آپ نے ان سے ہر چیز چھین لی ہے. سمبل پارٹی کا ختم ہو گیا ہے, پارٹی کا کیڈر توڑ دیا ہے, پارٹی کو اسمبلی کے اندر جو ہے وہ آپ ریپرزنٹیشن نہیں دے رہے. سو اپوزیشن ہیز ناؤ ایکچولی نو انٹرسٹ ان دا سسٹم. سو واٹ ول دے ڈو؟ وہ پش کریں گے سسٹم کو آخر تک, اور ایک کیوس ہوگا. وہ نیشنل اسمبلی سے ریزائن کریں گے, ادھر سے ایک لانگ مارچ آ رہا ہوگا, ادھر سے آپ جو ہے وہ اسمبلی سے ریزائن کر رہے ہوں گے, اور حکومت اس کے جواب میں کیا کر رہی ہوگی؟ حکومت یہاں پہ گورنر رول لگائے گی خیبر پختونخوا میں. حکومت طاقت کے زور کے اوپر سہیل آفریدی اور سارے جو خیبر پختونخوا سے لوگ آ رہے ہیں, پنجاب سے لوگ آ رہے ہیں, باقی پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں, ان کو طاقت کے زور پہ روکے گی. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے شدید ترین تلخیاں پیدا ہوں گی, اور اسپیشلی اس صوبے میں جو کہ جس کا بارڈر افغانستان کے ساتھ ہے, اور جہاں پہ کئی آپریشنز جو ہیں وہ ابھی لانچ ہو چکے ہیں اور ہوئے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جیسے سینیٹر مشتاق نے کہا کہ 2500 لوگ تو شہید ہو گئے ابھی ہمارے کوئی 2-3 سالوں میں. تو اتنی شہادتوں والی جگہ کے اوپر اگر آپ اتنا زیادہ جو کیوس ہوگا تو پھر آپ دیکھ لیں کہ فیوچر کیا ہوگا. لہٰذا یہ بہت اہم ہے کہ ہم اس وقت حکومت میں اور تحریک انصاف میں PTI میں کوئی انگیجمنٹ کا راستہ تلاش کریں.
اور انگیجمنٹ کا راستہ واحد یہی ہے، حکومت ایک قدم آگے بڑھائے اور تحریک انصاف اور عمران خان ایک قدم پیچھے لیں تاکہ ایک سپیس کریٹ ہو۔ جو ماڈرن گورنمنٹس ہیں، جو ماڈرن پولیٹیکل سسٹمز ہیں، وہ ایسے ہی کام کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے نا کہ جو ممدانی ابھی نیو یارک میں الیکٹ ہوئے ہیں، ایک مسلمان، ایک جو ہے وہ انڈین، ایک براؤن اور امیگرینٹ، اور ٹرمپ کے شدید ترین مخالف، لیکن نظام نے اس کو جگہ دی ہے، ان کو یہ موقع دیا ہے کہ آپ ووٹ کے ذریعے اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ آ سکتے ہیں۔ یہ سوسائٹیز کی طاقت ہوتی ہے۔ جو سوسائٹی کی، ملک کی جو اصل طاقت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو عوام ہوں ان کے پاس فیصلے کا اختیار ہو کہ ہمارے اوپر حکومت کون کرے گا۔ ووٹ کی طاقت جو ہے وہ اصل ملکوں کو اکٹھا، اور پاکستان دیکھیے، ہم نارتھ کوریا نہیں ہیں، ہم چین نہیں ہیں، ہم بنگلہ دیش نہیں ہیں، کیونکہ وہاں ان ملکوں میں جہاں پہ اتنی لمبی ڈکٹیٹرشپس چل رہی ہیں، وہاں پر زبان ایک ہے، وہاں پہ مذہب جو ہے وہ ایک ہے، اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ایک ہے، ان کی جو سٹیزنری ہے یعنی ان کی جو شہریت ہے وہ ایک ہے۔ پاکستان، ہندوستان، امریکہ جیسے جو ممالک ہیں وہاں پہ لمبی ڈکٹیٹرشپس نہیں چل سکتی، اور اس لیے نہیں چل سکتی کہ یہاں ڈائیورسٹی ہے۔ ہر 20 میل کے بعد آپ کی زبان بدل جاتی ہے، آپ کی مذہب کی انٹرپریٹیشن بدل جاتی ہے، آپ کی جو سوچ ہے وہ بدل جاتی ہے، آپ کئی بلوچی، پنجابی، سندھی، پختون ڈیبیٹ جو ہے وہ اس میں آپ پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ پاکستان جیسے جو ڈائیورس ملک ہیں، پاکستان جیسے جو پیچیدہ ملک ہیں، وہاں پر اس طرح کی جو سچویشنز ہیں ان کو صرف جمہوریت ہینڈل کرتی ہے۔ یہ صرف جمہوریت میں طاقت ہوتی ہے کہ وہ ہندوستان جیسے بڑے ملک کو ایک طاقتور ملک کے طور کے اوپر اکٹھا کر سکے، جو امریکہ کو سپر پاور بنا سکے، اور جہاں پہ اتنی کثیر الجہد قومیں ہوں وہاں پر ہمیں یہ تجربے جو ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے۔ بہرحال ہم ڈھلو صاحب کا اور تمام دوستوں کا، دورانی صاحب کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے یہ بڑی اچھی ایک ایفرٹ کیا۔ آئی ہوپ یہ ڈائیلاگ کا سلسلہ آگے بڑھے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ گفتگو کیجئے فطرت انسانی ہے شکیب، گفتگو کیجئے فطرت انسانی ہے شکیب، جالے لگ جاتے ہیں بند مکانوں۔ بہت شکریہ۔ بڑی مہربانی جناب فہد چودھری صاحب۔ اب میں گزارش کرتا ہوں ہمارے انتہائی محترم بلوچستان سے نیشنل پارٹی کے ہمارے سینیٹر ہیں، انتہائی محترم سیاسی کارکن، میں سیاسی لیڈر نہیں کہتا، آئیے، اور میرے لیے انتہائی محبت آمیز شخصیت جناب محمد جان ولیج صاحب۔ السلام علیکم۔ اول تو علامہ صاحب میرے محترم ہیں اور وہ بگاڑ دیتے ہیں میرے نام کو، محمد کو پہلے اور جان